السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ طلبہ عزیز، نزہۃ النظر کے نئے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ خبر اور حدیث کی قلت اور کثرت طرق کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 2 خبر احاد۔ پھر خبر احاد کی 3 قسمیں ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ حدیث متواتر یا خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا شمار کرنا ناممکن ہو، اور یہ کثرت تعداد ابتدائے سند سے لے کر انتہائے سند تک برابر ہو، یعنی سند کے تمام طبقے میں یہ کثرت تعداد موجود ہو، اور ان راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً و عقلاً محال ہو، اور ان کی روایت کا دار و مدار اور تعلق امر حسی سے ہو، یعنی حواس سے خام ہو، حواس سے ہو، اب خواہ مشاہدے سے ہو یا سماع سے ہو۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، چاروں شرائط، تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہیں گے۔ یعنی حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بلا حصر کثیر تعداد میں راویوں نے روایت کیا ہو، اور ان کا جھوٹ پر اور یہ کثرت تعداد سند کے تمام طبقے میں یکساں ہو، اور ان راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، اور ان کی روایت کا دار و مدار امر حسی پر ہو۔ جیسے کوئی راوی کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور حدیث متواتر علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث متواتر کی شرائط کتنی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث متواتر کا حکم کیا ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث متواتر کے لیے راویوں کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ راجح قول کے مطابق حدیث متواتر میں روات کی تعداد بلا حصر ہوگی، تعداد کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بعض علماء نے
حدیث متواتر کے اندر بھی روات حدیث کی تعداد کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کسی نے شہادت زنا پر قیاس کرتے ہوئے 4 کا عدد متعین کیا ہے کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد کم از کم 4 ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے شہادت لعان پر قیاس کرتے ہوئے 5 تعداد متعین کی ہے۔ یہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد کم از کم 5 ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے 10 متعین کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ جمع کثرت کا اقل عدد 10 ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے 7 متعین کی ہے اور کہا ہے کہ آسمان اور زمین 7 ہیں اور ہفتے کے ایام بھی 7 ہیں۔ بعض لوگوں نے 12 متعین کی ہے کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد کم از کم 12 ہونی چاہیے، اور انہوں نے دلیل لی ہے بنو اسرائیل کے نقبہ کی تعداد 12 تھی۔ موسیٰ علیہ السلام 12 لوگوں کو لے کر گئے تھے۔ بعض لوگوں نے 20 متعین کی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کے غلبہ کے لیے جو تعداد بیان کی گئی ہے قرآن میں وہ 20 تھی۔ بعض لوگوں نے 40 متعین کی ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس آیت میں جن مومنین کا حوالہ دیا گیا ان کی تعداد 40 تھی۔ بعض نے کہا 70، اور دلیل لی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا۔ بعض لوگوں نے اہل بدر کی تعداد پر قیاس کرتے ہوئے 313 کا عدد تجویز کیا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ علماء کے اپنے اپنے خیالات اور آراء ہیں۔ راجح قول یہ نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ حدیث متواتر میں روات کی تعداد بلا حصر ہوگی، متعین نہیں کی جائے گی۔ اب جتنے میں بھی علم یقینی کا فائدہ حاصل ہو جائے صحیح ہے۔ جن لوگوں نے تعداد متعین کرنے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی الگ الگ آیتوں سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، جبکہ وہ آیتیں خاص مواقع کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اس سے وہ آیتیں حدیث متواتر کے لیے صریح طور پر حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ قطعی دلیلیں نہیں ہیں کہ کسی جگہ منتخب اور متعین تعداد سے علم یقینی کا فائدہ ہو تو دوسرے مواقع پر بھی اتنی ہی تعداد سے علم یقینی کا فائدہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا حدیث متواتر میں روات کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اور یہی جمہور علماء کا بھی کہنا ہے، اور یہی راجح ہے۔ عزیز طلبہ، عبارت دیکھیے، المتواتر و شرائطہ، حدیث متواتر، خبر متواتر اور اس کی شرائط۔ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، کہتے ہیں کہ خبر متواتر کے راویوں کی تعداد زیادہ ہو، یہ کثرت تعداد حدیث متواتر کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے۔
روات کی تعداد زیادہ ہو، یہ کثرت تعداد عہد و شروط تواتر، یہ خبر متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ فَإِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، جب حدیث اور خبر بغیر حصر کے وارد ہو، جس میں راویوں کی تعداد متعین نہ ہو، حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد بلا حصر ہو، بل تکون العادت قد احالت تواتؤہم علی الکذب، بلکہ عادتاً حدیث متواتر کے راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو اور عادت اس کو محال سمجھے۔ وَقَضَا وُقُوعُهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، اسی طریقے سے حدیث متواتر کے راویوں کی طرف سے بلا قصد اور ارادہ اتفاقاً جھوٹ کا صادر ہونا بھی محال ہو۔ فلا معنی لتعین العدد علی الصحیح، لہذا صحیح قول کے مطابق حدیث متواتر میں راویوں کی تعداد متعین کرنا درست نہیں ہے۔ فلا معنی لتعین العدد، عدد کی تعین کرنا یعنی روات حدیث کی تعداد متعین کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے علی الصحیح، صحیح اور راجح قول کے مطابق۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْعَرَبَ، بعض لوگوں نے حدیث متواتر کے روات کی تعداد کو 4 میں متعین کیا ہے کہ کم سے کم 4 ہونی چاہیے، شہادت زنا پر قیاس کرتے ہوئے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا فی الخمسۃ، 5 میں، یعنی بعض لوگوں نے حدیث متواتر کے راویوں اور روات کی تعداد کو 5 میں منحصر کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث متواتر کے روات کی تعداد کم از کم 5 ہونی چاہیے، اس سے نیچے نہیں۔ انہوں نے شہادت لعان پر قیاس کرتے ہوئے ایسا کہا۔ وقیل فی السبعہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد 7 ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے آسمان اور زمین اور ایام پر قیاس کیا ہے کہ آسمان 7 ہیں، زمین 7 ہیں، اور ہفتے میں دن بھی 7 ہیں۔ وقیل فی العشرہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد 10 ہو، بعض لوگوں نے 10 میں متعین کیا ہے، اور انہوں نے دلیل لی ہے کہ جمع کثرت کم از کم اس کا اطلاق 10 پر ہوتا ہے۔ وقیل فی الاثنی عشرہ، اور بعض لوگوں نے 12 میں متعین کیا ہے اور کہا ہے دلیل کے طور پر کہ بنو اسرائیل کے نقبہ کی تعداد 12 تھی۔ وقیل فی الاربعین، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے 40 میں متعین کیا ہے حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد کو، اور دلیل لی ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس آیت میں جن مومنین کا حوالہ دیا گیا ان کی تعداد اس وقت 40 تھی۔ وقیل فی 70، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد 70 ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے 70 مانا ہے کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد 70 ہو،
انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا وقیل غیر ذلک. اور اس کے علاوہ بھی اقوال کہے گئے ہیں، علماء نے کہے ہیں. کسی نے کہا اہل بدر پر قیاس کرتے ہوئے 313 ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ الگ الگ اقوال ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ. ہر قائل نے اس دلیل سے حجت پکڑی ہے جس میں اس عدد کا ذکر ہوا ہے. یعنی جس نے 4 کہا اس نے شہادت زنا پر قیاس کیا، اور جس نے 5 کہا اس نے شہادت لعان پر قیاس کیا، اور جس نے 7 کہا اس نے آسمان و زمین اور ایام پر قیاس کیا. الی آخر ہی. اس طرح سے ہر قائل نے اپنی بات میں دلیل پیش کی ہے. فافاد العلم، اور کہا ہے کہ حدیث متواتر میں اگر یہ تعداد راویوں کی رہے گی اور اتنی متعین تعداد میں راوی حدیث کی روایت کریں گے فافاد العلم، تو ایسی صورت میں حدیث یعنی حدیث متواتر علم کا فائدہ دے گی. علم سے مراد علم یقینی جس کو علم ضروری کہا جاتا ہے. وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَتَّرِدَ فِي غَيْرِهِ. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مواقع میں بھی یہ حکم لاگو ہو. یہاں فلاں فلاں آیت سے فلاں فلاں تعداد متعین کی لوگوں نے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیس بلازم، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے ان یترد فی غیرہ، کہ دوسرے مواقع میں بھی دوسری جگہوں میں بھی یہ حکم لاگو ہو. کیوں؟ لاحتمال اختصاص کا احتمال ہے. یعنی کسی جگہ پر قرآن کی آیت سے استدلال کیا گیا ہے تعداد کے تعلق سے، تو وہاں پر جتنی تعداد تھی ہو سکتا ہے وہ خصوصی اہمیت کے حامل رہے ہوں، اور دوسرے مواقع پر اتنی تعداد کے لوگ اس خصوصیت کے حامل نہ رہے ہوں. مثال کے طور پر قرآن کی آیت اگر کوئی نازل ہوئی اور تعداد بتائی گئی یا اس وقت موجود تھے اتنے تعداد میں، تو وہ صحابہ کرام تھے، خصوصی اہمیت کے حامل تھے، مختلف خصائص اور فضائل کے متحمل تھے. آج کے موجودہ دور میں اگر اتنی تعداد بھی رہے کسی موقع پر کسی مسئلے میں، تو پہلے کے 4 لوگ جو صحابہ کرام کے دور میں تھے، نبی کے زمانے میں تھے، اور آج کے دور کے 4 لوگ، دونوں کے خصوصیات میں، دونوں کے فضائل میں، دونوں کی شخصیات میں کافی ڈفرینس ہوگا. لاحتمال اختصاص اسی کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے تعداد متعین کرنا اور یہ کہنا کہ حدیث متواتر کے لیے اتنی تعداد میں راویوں کا ہونا ضروری ہے تبھی علم یقینی کا فائدہ دے گی، یہ کہنا درست نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی آیتیں یہ خاص مواقع کے لیے نازل ہوئی ہیں. قرآن کی آیتوں کو حدیث متواتر کے لیے صریح دلیل ماننا یہ درست نہیں ہے. آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا وَرَدَ الْخَبْرُ كَذَلِكَ.
جب خبر اور حدیث اس طرح وارد ہو، اس طرح کہ راویوں کی اس حدیث کو کثیر تعداد میں راویوں نے روایت کیا ہو جن کا شمار کرنا ممکن نہ ہو، اور یہ کثرت تعداد ابتدائے سند سے لے کر انتہائی سند تک برابر ہو، اور فَإِذَا وَرَدَ الْخَبْرُ كَذَلِكَ، اور جب خبر اور حدیث اس طرح وارد ہو کہ حدیث کے راویوں کی تعداد زیادہ ہو، وَانْضَافَ إِلَيْهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی مل جائے، اضافہ کے معنی ملنا شامل ہونا، وَانْضَافَ إِلَيْهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کثرت تعداد کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی شامل ہو جائے، أَن يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ، کہ اس حدیث کے اندر مذکورہ کثرت میں معاملہ برابر ہو، ابتدائے سند سے لے کر انتہائی سند تک۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف، اس عبارت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد بلا حصر زیادہ ہو، اور یہ کثرت تعداد ابتدائے سند سے لے کر انتہائی سند تک تمام طبقات میں برابر ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں، کہیں کمی واقع نہ ہو تعداد میں۔ أَن يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ، کہ معاملہ برابر ہو حدیث کے سلسلے میں جو مذکورہ کثرت تعداد ہے اس میں، یعنی راویوں کی تعداد جو زیادہ ہے تو کثرت تعداد ابتدائے سند سے لے کر انتہائی سند تک برابر ہو، یکساں ہو، کہیں کمی واقع نہ ہو، زیادہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والمراد به الاستواء لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ان لا تزيد اذ الزیادة مطلوبة ہونا من باب الاولا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر کی تعریف کرتے وقت یہ جو بتلائی گئی ہے بات کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد زیادہ ہو اور یہ کثرت تعداد ابتدائے سند سے لے کر انتہائی سند تک برابر ہو، کہیں کمی واقع نہ ہو، تو استوا کا لفظ جو آیا ہے کہ برابر ہو، تو استوا سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمراد بھی الاستواء، استوا سے مراد یہ ہے اللہ تنقص الکثرۃ المذکورہ، کہ یہ مذکورہ کثرت یعنی راویوں کی تعداد زیادہ ہو تو کثرت تعداد بعض مواقع میں بعض جگہوں میں سند کے کسی طبقہ میں کم نہ ہو۔ اللہ تنقص الکثرۃ المذکورہ کی کثرت تعداد جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کم نہ ہو، فی بعض المواضع، کسی بھی سند کی کسی بھی طبقہ میں، یعنی ابتدائی سند، درمیانی سند اور انتہائی سند میں یہ کثرت تعداد یکساں ہو، کم نہ ہو، لا ان لا تزیدہ، نہ کہ زیادہ نہ ہو، زیادہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، زیادہ تو مطلوب ہی ہے لیکن کم نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ اسی زیادت و مطلوبۃ ہونا من باب الاولا، اس لیے کہ یہاں بدرجہ اولا زیادتی مطلوب ہے۔ اگر ابتدائی سند میں راویوں کی تعداد 50 ہے تو درمیانی سند میں 1000 ہو جائے، آخری سند میں 10,000 ہو جائے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تو استوا سے مراد یہ ہے کہ کثرت تعداد سند کے بعد طبقات میں، سند کے کسی بھی حصہ میں کم نہ ہو، نہ کہ زیادہ نہ ہو، کیونکہ یہاں زیادتی بدرجہ اولا مطلوب ہے، اذ زیادت مطلوبۃ ہونا من باب الاولا، اس لیے کہ حدیث کے اندر راویوں کی کثرت کا ہونا یہ بدرجہ اولا مطلوب ہے، جتنے ہی زیادہ راوی ہوں گے اتنے ہی پختگی آئے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ مُسْتَنَدُ انتہائی الامر المشاہدہ او المسموع،
اور حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ وَأَن يَكُونَ مُسْتَنَدُ انتہائی الامر المشاہدہ، اور حدیث کا تعلق امر مشاہد یا مسموع سے ہو، یعنی حدیث متواتر میں جو راوی ہیں، راویوں کی روایت کا تعلق امر حسی سے ہو، عقل سے نہ ہو۔ حدیث کی انتہا اور حدیث کا دار و مدار، روایت کا دار و مدار امر حسی سے ہو۔ اب چاہے راوی نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا کان سے سنا ہو، اسی کو کہا جاتا الامر المشاہدہ۔ آنکھ سے کسی صحابی نے نبی کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے، اور صحابی نے بیان کیا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، او المسموع، یا سنا اور صحابی بیان کرے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو حدیث متواتر کا دار و مدار امر حسی سے ہو، اب چاہے وہ مشاہد سے ہو، چاہے اس کو سنا ہو، چاہے دیکھا ہو، لا ما ثبت بقضیۃ العقل الصرف، نہ کہ عقلی تقاضے سے ہو، عقل کے تقاضے سے نہ ہو۔ اس لیے کہ کسی بھی مسئلے میں عقل کا جب دخل ہوگا تو انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں، سوچنے کے مادے الگ الگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز پر غور کرتے ہیں لوگ تو آج کچھ کہہ رہے ہیں، 10 سال کے بعد کچھ کہہ رہے ہیں۔ جیسے سائنسدانوں کا اس بات پر کہنا کہ زمین گول ہے، اس کے بعد پھر دوسرا خیال ظاہر کرنا، تو عقلیں مختلف ہوتی ہیں اور لوگوں کے سوچنے کا مادہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اور عقل کی مثال جیسے واحد نصف الاثنین، ایک جو ہے یہ 2 کا نصف ہے، آدھا ہے۔ تو حدیث کا تعلق عقل سے نہ ہو بلکہ امر حسی سے ہو، حواس خمسہ سے ہو، اسی کو مصنف نے بیان کیا۔ اور یہ متواتر کی 4 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس حدیث جس کو راوی روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کا دار و مدار، اس حدیث کا تعلق امر حسی سے ہو، چاہے وہ مشاہد سے ہو، چاہے آنکھوں سے دیکھا ہو راوی نے بیان کرے، یا کان سے سنا ہو، عقل سے نہ ہو۔ آگے مصنف فرماتے ہیں فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَ، جب یہ خبر یہ حدیث ان 4 شرطوں کو جمع کر لے، جب یہ 4 شرطیں جمع ہو جائیں تو حدیث متواتر کہلائے گی اور علم یقینی یعنی علم ضروری کا فائدہ دے گی۔ اور وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ وہی عدد کثیر، کثرت تعداد، یعنی سندیں زیادہ ہوں، حدیث کے روات کی تعداد زیادہ ہو۔ نمبر 2 احالت العادت تواتؤہم او توافقہم علی الکذب، اور ان راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً محال ہو، عادت اس کو محال سمجھے۔ احالت العادت، عادت محال سمجھے
तवातुअहुम, उनके इत्तेफाक कर लेने को, और तवाफ़क़हुम, या उनके मुत्तफ़िक़ होने को झूठ पर उनके इत्तेफाक और इत्तिहाद कर लेने, मुत्तफ़िक़ होने को आदत महाल समझे, यानी आदतन उनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना महाल हो। तीसरी शर्त, रअव ज़ालिका अन मिस्लिहिम मिनल इब्तिदा इल इंतिहा, और हदीस के रावियों ने अपने ही जैसे कसीर तादाद में पाए जाने वाले रावियों से हदीस की रवायत की हो, और ये कसरत तादाद मिनल इब्तिदा इलल इंतिहा, इब्तिदाए सनद से लेकर इंतहाए सनद तक बराबर हो। तो हदीस मुतवातिर, जिस हदीस को बेला हस्र कसीर तादाद में अपने ही जैसे कसीर तादाद से रवायत किया हो, और उनका झूठ पर इत्तफाक कर लेना या उनसे झूठ का सादिर होना दोनों अदतन महाल हो। वकाना मुस्तनद इंतहाइम अलहिस्स, और उनकी रवायत का, उन रावियों की रवायत का दारो मदार हिस्सी चीज़ पर हो। हिस्सी का मतलब ये है हवासे खमसा, क़ुव्वत बासरा, क़ुव्वत लामिसा, ये सब जो है हवासे खमसा कहलाते हैं। देखने की क़ुव्वत, सूंघने की क़ुव्वत, सुनने की क़ुव्वत, छूने की क़ुव्वत। वनदाफ़ इला ज़ालिका अन यसहबा ख़बरहुम इफ़ादत इल्म बिसामिही, कहते हैं इसके साथ ये भी मिल जाए, इसके साथ ये भी शामिल हो जाए, अन यसहबा ख़बरहुम इफ़ादत इल्म लिसामिही, कि हदीस इनकी ख़बर को शामिल हो जाए इल्म का फ़ायदा देना सामे के लिए, यानी इनकी रवायत से सामे को इल्म यकीनी का फ़ायदा हासिल हो। फ़हाज़ा हुवल मुतवातिर, तो इसको हदीस मुतवातिर कहेंगे। गोया कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह के नज़दीक हदीस मुतवातिर की 5 शर्तें हैं। कितनी? 5 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस हदीस को कसीर तादाद में रावियों ने रिवायत किया हो जिनका शुमार नामुमकिन हो, और ये कसरत तादाद इब्तिदाए सनद से लेकर इंतहाए सनद तक यकसां और बराबर हो, किसी तबका में कम ना हो, और उन रावियों का झूठ पर इत्तफाक कर लेना या उनसे झूठ का सादिर होना महाल हो, और उनकी रवायत का दारो मदार हिस्सी चीज़ पर हो, अक्ल पे ना हो। 5वीं शर्त यह है कि उनकी रवायत और हदीस इल्म यकीनी का फ़ायदा दे सामे को। तो जब ये 5 शर्तें मौजूद होंगी तो उस ख़बर और हदीस को हदीस मुतवातिर कहेंगे। बाद लोगों ने 4 शर्तें रखी हैं। इल्म यकीनी का फ़ायदा देना, इसको हदीस मुतवातिर का हुक्म माना है कि हदीस मुतवातिर का हुक्म ये है कि हदीस मुतवातिर इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने हुक्म को भी शराइत में शामिल कर लिया है और 5 शर्तें ज़िक्र की हैं, और कहा कि इस हदीस से सामे को इल्म यकीनी का फ़ायदा हो। तो ऐसी सूरत में जब ये 5 शर्तें बैक वक्त मौजूद होंगी इस हदीस और ख़बर में, उस हदीस को हदीस मुतवातिर कहेंगे। आगे फरमाते हैं, वमा तखल्लफत इफ़ादतुल इल्म अन्हु, और जिस हदीस से इल्म का फ़ायदा, इल्म यकीनी का फ़ायदा, इल्म ज़रूरी का फ़ायदा पीछे रह जाए, यानी जिस हदीस से सामे को इल्म यकीनी का फ़ायदा हासिल ना हो, इल्म ज़रूरी का फ़ायदा हासिल ना हो,
بلکہ علم ظنی کا فائدہ ہو، کان مشہوران فقط، تو وہ حدیث مشہور ہو جائے گی۔ فکل متواتر مشہور، لہذا ہر حدیث متواتر مشہور ہو سکتی ہے، من غیر عکسن، لیکن اس کے الٹا ہر مشہور حدیث متواتر نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث متواتر کی تعریف اور ان کے شرائط کے تعلق سے یہ باتیں تھیں، اس کو مصنف نے ذکر کیا تھا اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کیا، تشریح کی، وضاحت کی، اور حدیث متواتر کی تعریف بیان کی اور اس کی 5 شرطیں ذکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت سے درس سننے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔